بھارتی نجی ایئر لائن انڈیگو شدید پائلٹ بحران کا شکار ہو گئی ہے، جس کے باعث گزشتہ 4 دن میں 1200 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ نئی دہلی، ممبئی، بنگلورو اور احمد آباد سمیت مختلف ایئرپورٹس پر ہزاروں مسافر پھنس گئے ہیں۔ طویل انتظار، کھانے پینے کی سہولت نہ ہونے اور تاخیر کے باعث مسافروں اور عملے میں تلخ کلامی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انڈیگو کا بحران حکومتی اجارہ داری ماڈل کا نتیجہ ہے، جس کا بوجھ عوام تاخیر اور منسوخ پروازوں کی شکل میں اٹھا رہے ہیں۔ ملک بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج سونا 3000 روپے مہنگا ہو گیا۔ اس کے بعد فی تولہ قیمت بڑھ کر 4,44,462 روپے تک پہنچ گئی۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت بھی 2,572 روپے اضافے سے 3,81,000 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں $30 اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے عالمی ریٹ 4,221 روپے فی اونس ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری دن کے دوران ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں اتار چڑھاؤ کے باوجود 605 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد انڈیکس 1,66,889 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ دوران ٹریڈنگ انڈیکس کی کم ترین سطح 1,66,847 جبکہ بلند ترین سطح 1,67,923 پوائنٹس رہی۔ گزشتہ روز مارکیٹ 1,66,283 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی۔ بلوچستان کی کابینہ نے بینک آف بلوچستان کے قیام کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ہدایت کی کہ آئندہ سال تک بینک کو عملی شکل دی جائے گی اور انتظامی بورڈ 100% میرٹ پر قائم کیا جائے گا، جبکہ بینک کو سیاسی دباؤ سے مکمل آزادی دی جائے گی۔ اجلاس میں آلودگی کم کرنے کے لیے رکشوں اور موٹر بائکس پر مرحلہ وار پابندی اور الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک رکشے متعارف کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ صوبائی کابینہ نے بلوچستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹریبیونل کے چیئرپرسن کی تعیناتی، برتھ اینڈ رجسٹریشن ماڈل قواعد 2022 اور اقلیتی بہائی کمیونٹی کے لیے اسپیشل میرج ایکٹ کی منظوری دی۔ پاک فوج کے ISPR ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ ایک شخص جس کا بیانیہ پاکستان کے قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اپنی ذات کا قیدی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاک فوج کسی سیاسی یا مذہبی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی اور فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ DG ISPR نے بانی PTI کو ذہنی مریض قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا بیانیہ بھارتی اور بین الاقوامی میڈیا میں بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار کے ساتھ کچھ قدغنے بھی ہیں اور ریاست اور فوج کے خلاف بیانیے کی اجازت نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی پر مبارکباد دی اور اس کی اہمیت اجاگر کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے واضح کیا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا تعاون یا جاسوسی نہیں ہو رہی اور متعلقہ میڈیا رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے افغانستان سے سرحد کی بندش کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام پاکستان کی حفاظت کے لیے ہیں اور صرف انسانی امداد کے لیے بارڈر کھولا گیا ہے۔ اندرابی نے افغان اور بھارتی تعلقات پر کہا کہ معمول کی سفارتی یا تجارتی سطح پر تعاون قابل اعتراض نہیں، مگر پاکستان کی سلامتی کو متاثر کرنے والے اقدامات پر مسلسل نگرانی رکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بابری مسجد کے 33ویں یوم شہادت اور مذہبی ورثے کے تحفظ کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کراچی کے ڈیفنس علاقے میں غیر قانونی کال سینٹر پر ریڈ کے دوران بینک اکاؤنٹس ہیکنگ میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے ہیکنگ ڈیوائسز، موبائل فونز، 11 CPU اور لیپ ٹاپس برآمد ہوئے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر طارق نواز کے مطابق ملزمان بیرون ملک لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک کر کے رقم منتقل کرتے تھے، جبکہ کال سینٹر کا مالک بیرون ملک موجود ہے۔ مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ سندھ اسمبلی میں MQM پاکستان کے رہنما سابق قائم خانی نے سابق کرکٹر معین خان کے انتقال پر مغفرت کی دعا کی درخواست کر دی۔ اجلاس میں دیگر ارکان نے فوری وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ 54 سالہ سابق کرکٹر معین خان بالکل خیریت سے ہیں۔ اصل مرحوم حیدرآباد کے 65 سالہ معین راجپوت تھے، مگر سوشل میڈیا پر ان کی تصویر کی غلط شیئرنگ کے باعث الجھن پیدا ہوئی۔ وفاقی حکومت نے جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے مسافروں کے خلاف کارروائیاں سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اوورسیز پاکستانیز چودھری صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس میں امیگریشن سسٹم میں اصلاحات، AI بیسڈ ایپ کے ذریعے سفر کے اہل افراد کی شناخت اور جعلی ویزوں اور ایجنٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ڈیپورٹ شدہ افراد کے پاسپورٹ منسوخ کرنے اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے پر بھی زور دیا گیا۔
نادرا نے کراچی کے ضلع ملیر میں اپنا چھٹا میگا سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ماڈل کالونی میں 1.5 ایکڑ زمین پر تعمیر ہونے والا یہ سینٹر کورنگی اور ملیر کے تقریباً 60 لاکھ افراد کو ایک چھت تلے CNIC، بے فارم، اسلحہ لائسنس اور دیگر خدمات فراہم کرے گا۔ منصوبے میں 30 سے زائد کاؤنٹر ہوں گے اور روزانہ 3000 سے زیادہ شہریوں کو سہولت دی جائے گی۔ سینٹر اگلے 8 ماہ میں فعال ہو جائے گا۔ نادرا اس میگا سینٹر میں جدید ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی کے تمام اہم اقدامات شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعیناتی جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ انہوں نے چیف آف ایئر ڈیفنس ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع پر بھی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے دفاع اور ترقی کے لیے تمام ادارے مل کر کام کریں گے اور ملک کو ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ امریکہ سفری پابندیوں کی فہرست میں 19 سے بڑھا کر 30 سے زائد ممالک شامل کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری کرسٹی نوم نے کہا کہ صدر ٹرمپ جائزہ لے رہے ہیں کہ مزید کون سے ممالک پر پابندیاں لگائی جائیں۔ ساتھ ہی H-1B اور H-4 ویزا درخواست گزاروں کے لیے نئی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پرائیویسی سیٹنگز پبلک رکھیں۔ یہ پالیسی 15 دسمبر سے نافذ ہوگی اور ویزا انٹرویو سے قبل آن لائن پروفائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ویزا ایک سہولت ہے، حق نہیں، اور ہر درخواست کا فیصلہ قومی سلامتی کے تناظر میں کیا جائے گا۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت دوبارہ بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رفح سمیت مختلف رہائشی علاقوں پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں 7 فلسطینی شہید اور 4 عمارتیں تباہ ہوئیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حماس کا ایک کمانڈر بھی ہلاک ہوا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے بعد اب تک 360 فلسطینی شہید اور 900 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ جنگ کے آغاز سے مجموعی اموات 70,000 سے زائد ہیں۔ لبنان میں بھی اسرائیلی فوج نے جنوبی علاقوں میں بمباری کی، جس سے 4 رہائشی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ اسرائیل کے مطابق حملوں کا ہدف حزب اللہ کے اسلحہ گودام تھا۔ کراچی پولیس نے 3 مختلف علاقوں میں کارروائی کر کے 8 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ گلشن معمار، ناردرن بائی پاس عباس کٹ کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد ایک زخمی ڈاکو گرفتار، اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد۔ سرجانی ٹاؤن میں سیکٹر A10 شاہ بیگ کوٹ سے مبینہ مقابلے میں 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، 2 پستول، موبائل، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد۔ پاک کالونی میں پرانا گولی مار سے مبینہ مقابلے کے بعد 4 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، 3 پستول، نقدی، موبائل، 2 موٹر سائیکل اور بھاری مقدار میں منشیات ضبط کر لی گئیں۔ گرفتار ملزمان میں سے کچھ کا تعلق لیاری گینگ وار ارشد پپو گروپ سے تھا اور وہ منشیات فروشی سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے۔